نٹ شل کے اندر ہوم سکولنگ کی کامیابی کی سب سے میک اور بریک ہے نا، وہ ہے نٹ شل کے اندر ہوم سکولنگ کی کامیابی کی سب سے جو میک اور بریک ہے نا، وہ ہے ماں باپ کی کمٹمنٹ اور ماں باپ کا صبر۔ یہ آسان کام نہیں ہوتا اور یہ کوئی لینے کو تیار نہیں، لیکن اس سے بڑھ کے دنیا کی کوئی ریوارڈنگ کام نہیں ہو سکتا۔ اس سے بڑھ کے کہتے ہیں کہ آپ سوچیں استادوں کی کتنی عزت ہوا کرتی تھی اس زمانے میں، جب استاد تعلیم بھی دیتا تھا، جب استاد تربیہ بھی دیتا تھا، اور جب استاد تہذیب بھی سکھاتا تھا۔ اور یہ شاید وہی اسلام میں جو کہا جاتا ہے نا روحانی باپ ہوتا ہے، یہ شاید وہ باپ وہی ہوگا۔ یہ آج کل کے جو پیسے لے کے کلاس میں لیکچر دینے آ جاتے ہیں، یہ روحانی باپ تو شاید نہ ہو، شاید وہ روحانی۔ تو آپ سوچیں کیا عزت تھی کہ اگر ایک بچے کا ماں باپ وہ اس کا استاد بھی ہوں اور یہ تینوں کام کرتے ہوں، کیا کتنا بڑا ریوارڈنگ کام ہے کہ آپ نے اپنے لیے ساری زندگی کے لیے صدقہ جاریہ، ہم کتنے پیسے کماتے ہیں، کیا کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارا نام رہ جائے، ہمارے جناب ثواب جو سے وہ آتے رہے۔ تو اگر آپ نے کوئی ایسا صدقہ جاریہ، اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایسی اولاد چھوڑ دی ہو جو، اور یہ سلسلہ کبھی ختم نہ ہو رہا ہو، وہ اس سے بہتر اولاد، اس سے اگلی اولاد۔ شاید ہم لوگوں کو یہ سمجھ ہی نہیں رہی کہ ریوارڈنگ کام کیا ہوا کرتے تھے۔ تو یہ اتنا بڑا اس کا انعام ہے، لیکن اس کے لیے ماں باپ کی کمٹمنٹ اور صبر، جو آج کل میرا خیال ہے یونیورسلی سب میں ختم ہو چکا ہے، معاشرے کے اندر اس صبر کا نام نہیں رہا۔ تو صبر بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ بہت سلو گریجول پروسیس ہے۔ میں بڑے لوگوں کو جو کمٹمنٹ مائیں شو کرتی بھی ہیں، کوئی جناب 2 مہینے بعد چھوڑ دیتی ہیں، کوئی 6 مہینے بعد چھوڑ دیتی ہیں، کوئی سال بعد چھوڑ دیتی ہیں، کوئی 2 سال بعد تھک جاتی ہیں۔ میرا خیال ہے جو 100 میں سے جو شروع کرتی ہوں گی شاید 10 ہوں گی، 15 ہوں گی جو کہ اس کو کنٹینیو کرتی ہیں اور ان کو ریوارڈنگ لگتا ہے۔ صبر کو چھوڑ دیتی ہیں، یہ تو بڑا مشکل کا۔ خود ماں اتنی پڑھی لکھی ہے لیکن بچوں کو پڑھانے کا صبر نہیں ہے اس میں، اور بچوں کی تربیت بڑا صبر کا کام ہے۔ آپ سوچیں نا ایک بچہ 10 دفعہ سوال پوچھتا ہے، 50 دفعہ پوچھتا ہے، 100 دفعہ ایک ہی بات پوچھی جاتا ہے، تو اگر ٹیچر سے پوچھے گا تو ٹیچر تو دوسری بات پہ اس کو جناب ڈانٹ کے بٹھا دے گی، ساری زندگی کی ختم ہے۔ آپ اس کو پتہ ہے، ماں اگر اس کو یہ پتہ ہے کہ بچے کی تربیت کیسے کرے، اس میں صبر، تو آپ اسے صبر کیسے سکھا سکتے ہیں اگر آپ اس کو خود صبر شو ہی نہیں کر رہے؟ وہ تو 100 دفعہ سوال ایک ہی پوچھے گا، اماں یہ کیا ہے، اماں وہ کیا ہے، اماں یہ کیا ہے، اماں وہ کیا ہے، تو اماں کہے گی بس بھی کر 50 بار انسان نے جواب دیتا ہے۔ تو صبر بہت چاہیے، اس لیے ریوارڈ تو یہی بیسیکلی سب سے پہلے یہ صبر ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ایک اگر آپ دیکھیں کہ پیرنٹس جو ان سے موسٹ امپورٹنٹ چیز جو کر سکتے ہیں، اسی چیز کو اگر آپ آگے بڑھائیں گے جی کون سی ایک چیز ہے، اور یہ چیز ماں باپ اور بچے کے ارد گرد گھومتی ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کو اب یہ برا مت منائیں وہ مائیں جو کہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجتی ہیں، میں ان کو کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن ایٹ لیسٹ جو دوسری مائیں ہیں میں ان کو ایک ٹیسٹ ضرور دے رہا ہوں کہ دیکھیں، اگر آپ کو واقعی اپنے بچے سے محبت ہے جتنا کہ ہم کلیم کرتے ہیں، اگر ہمیں واقعی اپنے بچے کی کمپنی کو ہم انجوائے کرتے ہیں، اگر واقعی اپنی بچے کی فزیکل پریزنس کو ہم انجوائے کرتے ہیں، ہم واقعی ان کی انرجی کو اپریشیٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہم تو بوڑھے ہو رہے ہیں، تھک رہے ہیں، ہماری انرجی تو ختم ہو رہی ہے، اور ہمیں ان کو دیکھ دیکھ کے اپنا بچپنا یاد آتا ہے، ان کے ساتھ ہم بھی جناب 2 فٹ بال کو یا بال کو مار دیتے ہیں یا کچھ 4 چیزیں کر لیتے ہیں اور 2 بھاگ جاتے ہیں۔ بچوں کے لیے تو ماں باپ رول ماڈل ہوتے ہیں، یا اس عمر میں جناب ماں کچھ سیکھ لیتی ہے یا باپ گھوڑے پہ بیٹھ جاتا ہے، جناب موٹر سائیکل سیکھ لیتا ہے۔ اگر ہمیں ان کی فلشنس کے اندر بھی پیار نظر آئے، ہم دیکھنے شروع کریں، جس کو بھائی آپ میچیور ہیں تو آپ فلش کہہ رہے ہیں نا، وہ بچے کے لیے وہ پتہ نا کتنا بڑا اہم سوال ہے۔ تو اگر آپ میں صبر کے ساتھ، کمٹمنٹ کے ساتھ محبت ہے بچے کی،
کمپنی انجوائے کرتے ہیں, فزیکل پریزنس انجوائے کرتے ہیں, ان کو حق کرنا, چومنا, دیکھنا اپنی آنکھوں کے سامنے گرو ہوتے ہوئے ٹریٹس لیتے ہیں, ان کی انرجی کو آپ دیکھتے ہیں, وہ آپ کو بوڑھا نہیں ہونے دے رہے, آپ ان کے ساتھ بھاگ رہے ہیں, کھیل رہے ہیں, ٹائم لگا رہے ہیں, آپ ان کی فضول حرکتوں کو یا فولش حرکتوں کو بھی انجوائے کرتے ہیں, ان کے اسٹوپڈ سو کالڈ اسٹوپڈ کوسچنس کو بھی انجوائے کرتے ہیں, اور آپ کی ان کی اسٹوپڈ حرکتوں کو بھی آپ انجوائے کرتے ہیں. آپ کو اپنا بچپنا یاد آتا ہے, آپ کا ٹائم تو گزر گیا, اور آپ ان سے سوال جواب ان کے سوالوں کے جواب دینا آپ کو پسند ہے, اور آپ ان سے باتیں کرنا آپ کو اچھا لگتا ہے, اور آپ ان کے جناب سوالوں کے جواب میں دیتے دیتے خود بھی ریسرچ کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ اگر آپ کرتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں, تو کوئی بھی باشعور ماں یا باپ اپنے بچے کو اسکول نہیں بھیجے گی. کیونکہ اگر آپ محبت کرتے ہیں اور آپ ان کی کمپنی کو انجوائے کرتے ہیں, اور آپ ان کی فلشنس کو دیکھنا چاہتے ہیں, آپ ان کے سوالوں کے جواب, آپ ان سے باتیں کرنا پسند, آپ جس سے محبت کرتے ہیں آپ اسے باتیں کرنا پسند تو کرتے ہیں, ٹائم گزارنا بھی پسند کرتے ہیں, آپ ان کی کمپنی کو بھی انجوائے کرتے ہیں. تو اگر آپ کو محبت ہے تو آپ کیسے افورڈ کر سکتے ہیں کہ 2 سال کے بچے کو روتا ہوا آپ اسکول میں چھوڑائیں؟ مجھے آپ سر اس بات کو, بیسک سی بات ہے یار, محبت کسے آپ کہتے ہیں؟ مجھے تو اپنے بچے سے بہت محبت ہے, اور آپ اٹھا کے اسکول میں پھینک آئیں. میں ابھی بھی یہ لاک ڈاؤن کے دنوں کے اندر ایسے ایسے پیرنٹس کو جانتا ہوں جو کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ خدا کے واسطے ہمارے بچوں کو لے جائیں, کچھ کر دیں. عادت ہی نہیں ہے, ٹالرنس ہی نہیں ہے, فوربیرنس ہی نہیں ہے, صبر ہی نہیں بچوں کے ساتھ ٹائم گزارنے کا. تھک چکے ہیں وہ بچوں کو, یعنی کہ آپ کے ایجوکیشن سسٹم میں وہ رسک میں پھینکنے کو تیار ہیں کہ جان چھوڑ جائے کسی طریقے. تو آپ کے خیال میں ویسے اگر آپ ان سے پوچھیں, انٹرویو لیں, تو کہیں گے جی او میرے خدا خبردار میرے بچے کو کسی نے کچھ کہا, مجھے تو اس سے بہت پیار ہے. تو بھائی پیار کون سے, پیار کسے کہتے ہیں؟ اپنے بلیورڈ کی کمپنی میں کون تھکتا ہے؟ اس کی کمپنی میں اس کے سوال باتیں کرنا تو آپ کو اچھا لگتا ہے. آپ کی سہیلی, آپ کو دوست, اللہ معاف کرے, لیکن ویسے ہی آپ کو کہہ رہا ہوں, تو آپ تو کہیں گے بڑے بڑے پرانے ہمارے زمانے میں گانے ہوا کرتے تھے کہ سامنے بیٹھ پتہ نہیں کیا تمہیں دیکھتا رہا ہوں, یعنی کہ آپ دیکھ کے ان کو انجوائے کرتے ہیں ایک دوسرے کو. اگر آپ کسی سے تو بچوں کو اچھلتا کودتا آپ انجوائے کریں, وہ آپ کے بھاگتے ہوئے آئیں گے, ہگیاں کریں گے, کس کریں گے آپ. تو اگر آپ آنیسٹلی اسپیکنگ اگر آپ کو اتنی محبت ہے تو پھر تو یہ سوال ہی نہیں اٹھتا کہ آپ مجھ سے اس کو ریشنلائز کرنے کی کوشش کریں کہ جناب ہوم اسکولنگ میں کیا فائدہ ہے. تو جناب اسکولوں میں, ٹریڈیشنل اسکولوں میں کوسچن ڈز ناٹ ارائز, دیر از ایبسلیوٹلی دیر از نو کمپیریزن, کوئی مقابلے کا دور دراز تک کوئی جوڑ نہیں بنتا. وہ بچے جو ماں باپ اچھے ماحول میں خوشی سے, مجبوری میں آپ کسی ماں کو کہیں ہوم اسکولنگ کر لے, وہ نہیں کرنا چاہتی تھی, تو وہ تو شاید بیڑا گرک کر دے اس کا. لیکن اگر محبت ہے, پیار ہے, چاہتی ہے اپنے لیے بھی گرو کرنا اور اولاد کی تربیت, اس سے بڑھ کے ریوارڈنگ ایکسپیرینس کوئی نہیں ہو سکتا. اور آپ اپنے سے کوئی بھی اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجے گا. تو میرا خیال ہے کہ میجورٹی آف پیرنٹس جو ہم سے ہوم اسکول کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلی جو پری ریکوزٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ڈیزائر ہونی چاہیے, جس سے میں نے کمٹمنٹ کا ذکر کیا. یو ہیو ٹو ہیو, یعنی کہ یہ ساری چیزیں ڈیزائر کریٹ کرنے کی میں نے بات کی ہے نا. سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ڈیزائر. اور ڈیزائر کیا ہے؟ مجھے اتنی محبت ہے اپنے بچے سے, میں اپنے بچے کو آئی وانٹ ٹو گیو. آپ کو سوچیں اتنی محبت ہے تو آپ اپنے بچے کو دنیا کی بہترین ٹیچر دینا چاہیں گے. آپ سے بہتر اپنے بچے کو ٹائم کون دے سکتا ہے؟ وہ ٹیچر جس کے آگے 30 بچے بیٹھے ہوئے, آپ کے خیال میں وہ کوالٹی ٹائم آپ کے بچے کو دے سکتی ہے؟ کبھی نہیں دے سکتے. آپ سمجھتی ہیں ماں سے زیادہ, باپ سے زیادہ وہ ٹیچر محبت کر سکتا ہے؟ یو آر مسٹیکن, آئی ایم سوری. تو اگر ڈیزائر ہے, اور ڈیزائر کے پیچھے کیا وجوہات ہیں آپ کو بتا دیں. اگر آپ کو محبت ہے, اگر آپ کو کمپنی پسند ہے, فزیکل پریزنس پسند ہے, ان کی انرجی, ان کی فلشنس, ان کا سوال جواب, ان کے ساتھ باتیں کرنا, ان کو انجوائے کرنا, ان کے ساتھ کھیلنا, یہ سارا چیزیں سامنے رکھ کے اگر آپ کی ڈیزائر بنتی ہے, کمٹمنٹ بنتی ہے, تو یہ اگر کمٹمنٹ ہے اور آپ کہہ دیں, جب آپ کہتے ہیں نا یہ کروں یا نہ کروں, اس کا مطلب ہے بھی آپ فل کمٹمنٹ نہیں ہے. جس کی پوری ڈیزائر ہو جائے گی نا, اس کو پتہ ہوگا کہ دیر از نو میچ.
وہ میں اکثر اوقات ماؤں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ بچوں کو محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، صبر کے ساتھ اسکول میں جو وہ پڑھ رہے ہیں، جو 10% بھی اگر آپ سکھا دیں گھر میں اس تمام چیزوں کے ساتھ جو کہ اسکول میں نہیں پڑھائی جاتی، تو پھر بھی آپ کے پاس گھاٹے کا سودا نہیں ہے، آپ پھر بھی بہتر کریں گی، کیونکہ اس ماحول کی وجہ سے۔ اور جو باقی وہ چیزیں سیکھے گا جو اسکول میں رہ کے کبھی نہیں سیکھ سکتا۔ تو اگر یہ ڈیزائر پیدا ہو جائے تو پھر آپ یہ سوال نہیں پوچھیں گے کہ کیا میں بھیجوں یا نہ بھیجوں۔ اگر ڈیزائر ہے تو آپ کہیں گے اسکول تو میں نے نہیں بھیجنا، اب میں دیکھتا ہوں کہ مجھے سکھانے کے لیے اپنے آپ اندر کیا کچھ سیکھنا پڑے گا، یا میں کیا چیز سیکھ سکتا ہوں، کیا میں جناب کسی ٹیچر کو گھر بلا کے اس کو پڑھا لوں گا۔ پھر آپ کا سوال یہ ہوگا، پھر آپ یہ نہیں پوچھیں گے کیا میں بھیجوں یا نہ بھیجوں۔ یہ فرق ہے۔ تو آئی تھنک دس از اٹ. If you have the burning desire and if you want to give the best to your child, I think you will succeed. بٹ اور if نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے کچھ بھی ہو جائے، قیامت بھی آ جائے، میں نے پڑھانا خود ہے، میرا بچہ اسکول تو نہیں جا رہا، میں پڑھاؤں گا، جو نہیں پڑھا سکوں گا میں بازار سے کسی کو کہا کہ اس کو وہ چیز سیگمنٹ پڑھا دوں گا، بٹ I want to be in charge of my child because I want him to have the best.